بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح کے اندر سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے، اسی کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 89 نمبر اس کا ہے. اس صورت میں آل عمران کی وہ فضیلت دینے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا. اس صورت میں عقائد اور احکام شرعیہ کا بیان ہے. عقائد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا ذکر، الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کا رد ہے. قرآن مجید کی صداقت اور کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کی شبہات کو دور کیا گیا ہے. اور اس صورت کا نصف رد عیسائیت، جبکہ تہائی یہودیوں کا جو قباح اور جرائم ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اور احکام شرعیہ میں فرضیت حج اور جہاد، سود کی تحریم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا اور منافقین کو زجر و توبیح کا بیان ہے. سورہ آل عمران کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت اور تورات اور انجیل کے مصدق اور معود ہونے، اللہ تعالیٰ کا اپنے قدرت سے ماؤں کے ارحام میں اپنی مرضی کی صورتیں تخلیق فرمانے کا بیان ہے. آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ آیات قرآنی کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم ہے. محکم یہ وہ آیات ہیں جن کی دلالت اپنے معنی اور مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہے. ان میں تمام شرعی احکام، حلال اور حرام، فرائض اور واجبات، حدود اور فرائض اور امر اور نواہی کا بیان ہے. اور دوسرا ہے متشابہات. پہلے ہیں محکم، دوسری ہیں متشابہات. متشابہ ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے، اور جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں ان کی مراد ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی اور متشابہات کا محمل توجیہ اور مراد نکالنے کے لیے کنایات کے در پہ رہتے ہیں. حالانکہ متشابہات جو آیات ہیں ان کا آیات کا قطعی اور آخری معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور جنہیں علم دین میں مہارت حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. آیت نمبر 24 میں بتایا کہ انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میلان، سونا اور چاندی کے جمع شدہ خزانوں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی باڑی یعنی مال و متاع دنیا، مختلف زمانوں میں اس کی ظاہری صورت جو بھی ہو اس کی رغبت کو آراستہ اور پرکشش بنا دیا گیا ہے. یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان اور عمدہ ٹھکانہ صرف اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد بتایا کہ ان سے بدر جہاں بہتر اور پائیدار نعمتیں اللہ پاک کے پاس ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی. اگلی آیتوں میں مومنین مخلصین کا یہ شعار بتایا جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے. اس کے بعد اہل کتاب کی بدعمالیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دین سے ان کے انحراف اور اعراض کا سبب ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. سب بلائی تیرے ہی میں دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے.
آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ان الفاظ میں بیان کیا کہ رسول اب فرما دیجئے اگر تم سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع اللہ والرسول، تو فرمایا کہ تم میری پیروی کرو اور اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اس آیت میں واضح طور پر کیا بتایا؟ واضح طور پر بتایا گیا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا طلبگار ہو تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 35 سے 64 تک حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا. عمران یا ہم جو عمران بن یا ہم حضرت مریم کے والد ہیں اور ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوز مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب، جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس میں نے تیرے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوسری ذمہ داریاں سے آزاد رکھنے کی نظر مانی ہے، سو تو میری طرف اس نظر کو قبول فرما، میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ وہ بیٹے کی امید لگائی بیٹھی تھی اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوگا، اور میرا مطلوب لڑکا تھا، اور اللہ کی عطا کردہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. اس کے معنی ہیں عبادت گزار، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس کے بعد اگلی آیات میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام تربیت کے لیے ان کے کفیل بنے، اور حضرت مریم کو بیت المقدس کے ایک حجرے میں ٹھہرایا گیا. پھر جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا، حیران ہو کر پوچھا ہے مریم تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے آئے. اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دل میں اولاد کی خواہش ابھری کہ میرے رب کریم تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے اور مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اور یہ ذوات فاضلہ کے قریب دعا کی قبولیت کی دلیل ہے. یعنی جو قرب والی چیز ہوتی ہے، جو عزت والی، جو عظمت والی چیز ہوتی ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعا مانگی جاتی ہے. اسی لیے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی، اور دعا مانگی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. تب زکریہ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے. پھر زکریہ علیہ السلام حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے انہیں بشارت دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے. پھر حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے اور بظاہر ناامیدی کی عمر میں بیٹے کی پیدائش کی نشانی بتاتے ہوئے یہ فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، اور ان کے یہ اوصاف بیان کیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے، گہوارے میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. اور حضرت مریم نے جو بن بیاہی یعنی بغیر شادی کے ماں بننے پر حیرت کا اظہار فرمایا تو فرمایا کہ اللہ جس کو جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ صرف اللہ کا یہ فرمانا کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندے بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا دینا،
مردے کو اپنے ہاتھ کے لمس سے زندہ کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں، اور ان سب معجزات کے باوجود میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میں میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں 52 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے کے مطالبے پر حواریوں کے اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ذکر ہے۔ حور کے معنی سفید ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ پھر کسی بھی شخص کے مخلص مصاحب کو حواری کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر، اور یہ کہ جس طرح اللہ نے امر کن سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ نجران کے نصارہ نے قطعی دلائل آنے کے باوجود دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو کہا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو آؤ ان نکات پر ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں درمیان میں مشترک ہیں، اتفاق کر لو، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، شرک کو ترک کرنا ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا شعار ترک کرنا ہوگا۔ اہل کتاب مشترکات پر بھی جمع نہ ہوئے، جو ان کی حد درمی کا واضح ثبوت ہے۔ آیت نمبر 67 میں اہل کتاب کی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی اور نصرانی ہونے کی غلط بیانی، ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیف پر ہونے اور مشرکین میں سے نہ ہونے کا ذکر ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ قریب نبی علیہ السلام اور مومنین ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے اہل کتاب کی کئی اخلاقی برائیوں اور بددیانتیوں کا ذکر۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کے پاکیزہ کرے گا۔ آیت نمبر 81 میں عالم ارواح کے اس عظیم واقعے کو بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا، فرمایا کہ اے رسول یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو اپنی باری پر دنیا میں بھیج رہا ہوں، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ تو اس بارے میں کہ جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر بالضرور ایمان لانا اور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کر لیا، میری اس باری عہد کے قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا پس گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میثاق سے معلوم ہوا کہ ختم المرسلین پر ایمان اور ان کی نصرت اور حمایت کا ہر نبی پابند تھا، اور پھر اسی کا عملی مظاہرہ شب معراج کو اس وقت ہوا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ کو امام الانبیاء ہونے کا عملی طور پر اظہار کیا۔ اس پارے کی آخری آیت میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام اس تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے، اور اب بھی اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی تکوینی نظام قائم ہے، وہ سب خوشی یا ناخوشی اس نظام کی اطاعت کا پابند ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے نا، تو وہ خاسرین میں سے ہے۔ آیت نمبر 86 تا 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کو سزا، ان پر ہمیشہ عذاب اور ان میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی کوئی مہلت نہ دیے جانے کا بھی بیان فرمایا گیا۔ بعد کی آیات میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان
وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ان کے ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے۔ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیے میں دے دیں تو بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ یہاں تیسرے پارے کا اختتام ہے۔ اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ تو شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی پیدائشی حالت پر آپ تھے اور آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، جس طرح رسمی ہوتا ہے اس طرح نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، مگر آپ نے یہودیوں کے چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھاؤ، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افطرا ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر اس کی پابندی لگائی ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی، تو یہ اپنے اوپر اپنی طرف سے لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں تھا۔ پھر آیت نمبر 98-99 میں اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منع کرنے کی مذمت بیان ہوئی۔ بعد اس کے آیات جو ہیں ان میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 سے 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی فضیلت بیان کی گئی اس امت مسلمہ کی۔ آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا جو اعمال ہیں اس کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت، خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شعار تھا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جو دین کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں ہے، اور جو بغض اور عناد اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئیں تو محبت کے دعوے اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبہ بازی کریں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ان آیات مقدسہ 123 سے 128 تک غزوہ بدر کا تمام ذکر اس میں موجود ہے۔ 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم ہوا کہ وہ حرام طریقے سے مال کا دگنا چگنا نہ کرو۔ 133 سے 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ وہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ 139 سے 143 میں غزوہ احد میں
افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی گئی اور ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے۔ یہ ابتلائیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ ایاذ باللہ کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر اکھڑ گئے، لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، محمد رسول اللہ والی آیت مقدسہ۔ تو اگر قضائے الہی سے وہ فوت ہو جائیں یا بالفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل اور ہر مصیبت میں اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ اب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بن جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موت برحق ہے، اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو موت اگر ہوتی ہے تمہارے حق میں تو وہاں پر بھی آ جاتی، تم جہاں ہوتے جس کی موت مقدر ہوتی وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا۔ یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو ٹال نہیں سکتی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بد کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں موت اخروی انعام کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا کہ سو اللہ کی عظمت، اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کی گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور ہم اہم امور میں ان سے مشورہ بھی کریں۔ بس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ اس طرح ان آیات مقدسہ میں یہ بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خلاصہ تھا، انشاءاللہ اس سے آگے کل کی جو تراویح میں پڑھا جائے گا اس سے اگلا خلاصہ کل انشاءاللہ کرنے کی توفیق کل انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خلاصۃ التراویح کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ